والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقال الله تعالى اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ برادر محترم جناب تاج علی شاہ صاحب ناظم حزب المجاہدین، جناب حضرت مولانا قاری فضل اکبر صاحب، جناب ملک محمد سعید صاحب، دیگر قائدین تحریک اسلامی اور میرے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش، سربکف مجاہدین بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور ہم ایک نظریے کے خاطر یہاں جمع ہیں، اور نظریہ ایسا ہے کہ جو کسی پیر کا، امیر کا، وزیر کا نہیں، کائنات کے خالق ہمارے رب اور آقا و مولا نے ہمیں دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ میری بندگی کرو اور میرے علاوہ اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، میری بندگی کرو، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اور زمانہ اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہے، اور جو اللہ کا نہیں بنتا وہ ہر در پر سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے ہماری زمانے میں، یہ کرۂ ارض ایک سیارہ ہے اور اس پر 8 ارب انسان اس وقت موجود ہے، لیکن 8 ارب انسانوں میں دنیا میں جہاں بھی اسلامی تحریک ہے، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، جہاں بھی ہے، توڑے ہیں یا زیادہ ہے، اس کا ایک ہی نعرہ ہے، اس کا ایک ہی منشور ہے، اس کا ایک ہی سلوگن ہے، اور وہ یہی کہ کائنات پر صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے۔ تو آج ہم پاکستان میں اور خاص کر منصورہ میں یہاں جمع ہیں، تو ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ پاکستان پر اللہ کی حکومت ہو، اس کے علاوہ جو بھی حکمرانی کا، اختیارات کا مطالبہ کرتا ہے یا اس پر قابض ہے، یہ دنیا کا عظیم ترین دہشت گرد ہے۔ ہائی جیکر ایک فرد کو اغوا کرتا ہے یا ایک جہاز کو، یہ وہ ہائی جیکر ہے جس نے پوری قوم 22 کروڑ عوام کو ارغمال بنایا ہے اور پورا ملک کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف لڑنا، اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنا، یہ ایک مقدس جہاد اور مقدس تحریک ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں،
75 سالوں سے یہ گندا کھیل جاری ہے۔ رنگ بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، لیکن ہے وہی انگریز کے غلام۔ انگریز کے جانے کے بعد انہوں نے اختیارات اللہ والوں کو، پاکستان کے اصل وارثین کو، خون دینے والوں کو، شہداء کے وارثین کو نہیں دیے، اپنے ایجنٹوں کو یہاں مسلط کیا۔ اور ابتدا ہی میں آرمی چیف جنرل گریسی بنایا، وزیر قانون کو منڈیل بنایا، جوگندر ناتھ کو وزیر تعلیم بنایا، سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا، اور ابھی مسلمانوں کا، شہداء کا خون خشک نہیں ہوا تھا کہ لڑائی شروع ہو گئی ایوان میں کہ آیا یہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر ملک ہے۔ اس پر لڑائی شروع ہو گئی کہ پاکستان کے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے یا بغیر صرف ایک ریپبلکن پاکستان، پاکستان ایک ریپبلک کے طور پر ہونا چاہیے۔ 1956 تک پاکستان میں جو بھی وزیر بنتا تھا وہ اللہ اور رسول سے وفاداری کی بجائے تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف لیتا تھا۔ اور آج انہی غلام ابن غلام قیادت کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان نظریے سے محروم ہو گیا، اور پاکستان اقوام عالم میں پیچھے رہ گیا۔ کسی ایئرپورٹ پر ہمارے پاسپورٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ پاکستان کا ہر بچہ 2,70,000 کا مقروض۔ پاکستان کے اوپر 62,000 ارب قرضوں کا ایک کوہ ہمالیہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعا سکھائی ہے ان میں سے ایک دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرض سے بچا دے۔ لیکن آج قرض لینا اور قرضوں پر انحصار کرنا، قرضوں کی معیشت اختیار کرنا، یہ ہمارے حکمرانوں کا ایک کارنامہ ہے۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، 75 سالوں سے جو قیادت مسلط ہے، انہوں نے جغرافیہ کو بھی تباہ کیا، انہوں نے نظریے کے ساتھ بھی غداری کی، اور ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام دنیا میں ترقی میں بھی پیچھے رہ گئے۔ میں فائنانس کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ایک طرف اللہ ہے جنہوں نے پاکستان کو 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا، جنہوں نے 5 دریاؤں سے پاکستان کو نوازا، جنہوں نے 1000 کلومیٹر ساحل سے پاکستان کو نوازا، جنہوں نے پاکستان کو 80 ملین ایکڑ زمین عطا کی، جنہوں نے پاکستان کو 4 موسموں سے نوازا، جنہوں نے پاکستان کو سونے، چاندی اور گیس اور کوئلے اور یورینیم کے ذخائر سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان نوجوان ملک ہے، نوجوانوں کا 65% نوجوان ذہین، پتین، توانا، مضبوط، صحت مند، جینیس ترین۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود 75 سالوں سے ہمارے ملک پر جو کرپٹ اشرافیہ، جو ظالم جاگیردار، کرپٹ سرمایہ دار، ورلڈ بینک اور IMF کے غلام حکمران مسلط ہے۔ ہم زرعی ملک ہے،
اور سالانہ 8 ارب ڈالر زرعی اشیاء کی درآمد کرنے پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ ٹماٹر نہیں ہے، آلو نہیں ہے، گندم نہیں ہے، چینی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، بے برکتی ہے، مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے۔ حال یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں 8واں ملک ہے گندم پیدا کرنے والا، 6واں ملک ہے چاول پیدا کرنے والا، 5واں ملک ہے لائف سٹاک اور دودھ پیدا کرنے والا، 3را بڑا ملک ہے دنیا میں دال پیدا کرنے والا۔ لیکن کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے کیا کراچی سے لے کر چترال تک کسی بازار، دکان، ہوٹل میں آپ کو خالص دودھ مل سکتا ہے؟ تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ جتنی بیماریاں ہیں، کرپشن کی بیماری، چور بازاری، یہ اس لیے معاشرے میں موجود ہے۔ اغوا برائے تاوان، بچوں کا اغوا کرنا، اجتماعی عصمت دری کرنا، یہ اس لیے ہے کہ یہ تمام بیماریاں آپ کے حکمرانوں میں موجود ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسا ہی حکمران ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں سلمان بن عبد الملک کو بیماری تھی، عورت ان سے شادی کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر اور کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، اور معاشرے میں یہ رواج عام ہو گیا۔ ولید کو بیماری تھی گھر اور تعمیرات کی، بڑے بڑے گھر بنانا، اس میں مقابلے کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز آ گئے، وہ قرآن کے عالم تھے، اور پھر ایک انسان جب مسلمانوں کی بستیوں اور گلیوں میں سے گزرتا تھا تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ صبح فجر میں لوگ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے۔ پہلے یہ ڈسکشن کرتے تھے کہ آپ نے کتنی بیویوں سے نکاح کی اور کتنوں کو طلاق دیا، پھر یہی ڈسکشن ہونے لگی کہ کل آپ نے کون سی آیت یاد کی ہے اور کس آیات کا مفہوم اور مطلب آپ سمجھ گئے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم۔ آج اگر یہاں کرپشن ہے تو معاشرہ مچھلی کی طرح ہے جو سر سے خراب ہوتا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ان کی عمارت قائم ہے۔ یہ ظالم درندے ہیں، ان کی اولاد باہر، ہماری تعلیمی ادارے اس لیے ترقی نہیں کرتے، علاج کے لیے باہر جاتے ہیں، ہماری اسپتال اس لیے ترقی نہیں کرتے، ان کا کاروبار باہر ہے اس لیے ہمارا کاروبار ادھر تجارت ترقی نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایٹم بم بھی ہمیں اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا نقصان ان آستین کے سانپوں نے ہمارے سوسائٹی کو پہنچایا ہے۔ ہم 75 سالوں میں ایک پاکستانی قوم نہیں بن سکے، ہم 75 سالوں میں اپنے بچوں کو ایک نظام تعلیم نہیں دے سکے، ہم 75 سالوں میں اپنے بنجر زمینوں کو آباد نہیں کر سکے، ہم 75 سالوں میں اپنے پانی کو استعمال میں نہیں لا سکے۔ 70% پانی ہمارا بہتا ہے اور دریاؤں میں، سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ 75 سالوں میں ہمارے ملک میں ایک دن کے لیے بھی قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی۔ انہوں نے 75 سالوں میں قوم کو غربت کا تحفہ دیا، بے روزگاری کا تحفہ دیا، مہنگائی کا تحفہ دیا، بدامنی کا تحفہ دیا، اور گالی گلوچ کی سیاست کو رواج کیا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہ ہماری جغرافیہ کے بھی دشمن ہے، یہ ہماری نظریے کے بھی دشمن ہے۔ انہوں نے اس آزاد پاکستان کو مغرب کا غلام بنایا۔ آج ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، قانون اس اسمبلی نے پاس کیا ہے۔ ان ظالموں نے ہمارا 70 سال کی جدوجہد
کشمیریوں کی جدوجہد سبوتاش کیا، اور بالآخر 2019 میں وہ جو نام کی حد تک ایک کشمیر تھا، مقبوضہ کشمیر، اس پر بھی انڈیا نے قبضہ کیا۔ اور یہ یک طرفہ کارروائی نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ پرویز مشرف کے دور سے یہ کھیل شروع ہوا تھا۔ 7 نکاتی فارمولہ اس نے پیش کیا تھا۔ یہ تو سابق وزیر خارجہ اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان تمام چیزیں طے ہوئی تھی، لیکن سید علی گیلانی نے رنگ میں بنگ ڈالا اور ہمارا پورا منصوبہ انہوں نے ناکام بنایا۔ یہ پہلے سے اس پر متفق تھے کہ LOC کو مستقل بارڈر میں تبدیل کیا جائے، جہاں پاکستان ہے ادھر ہی پاکستان کا قبضہ ہو، جہاں انڈیا کا قبضہ ہے وہاں ان کا جھنڈا، ان کا ترانہ چلے۔ اور آج مقبوضہ کشمیر میں نہ صرف 8 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، بلکہ وہاں ترانہ تبدیل ہوا، ریڈیو کی زبان اور انداز ہی تبدیل ہوا، 33 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل ایشو کیے گئے، اور 5 سال بعد اگر استصواب ہو بھی گیا تو وہاں مسلمانوں کی میجارٹی انہوں نے اقلیت میں تبدیل کرنے کا جو کھیل شروع کیا ہے، تو استصواب میں بھی ہمیں فتح اور کامیابی کیسے ملے گی؟ ہمیں انڈیا سے ضرور دشمنی ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف اس بات پر ہے کہ یہ ہمارے ملک کے جو میر جعفر اور میر صادق ہے، انہوں نے اس گندا کھیل میں دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، انہوں نے آپ کے عدالتی نظام کو تباہ کیا، وہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چہروں کو دیکھ کر، جیب کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر آپ کی عدالتیں فیصلے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مجرم راؤ انوار کی طرح، جس پر 400 انسانوں کے قتل کا کیس تھا، وکٹری کا نشان بنا کر اس گیٹ سے عدالت میں لایا گیا جس گیٹ سے جج صاحب تشریف لاتا ہے۔ ساہیوال میں عمیر بچے کے سامنے بھائی بہن، ماں اور باپ شہید کیے گئے، وہ اسپتال میں تھا، میں علاج کرنے کے خاطر میں بھی بیمار پرسی کے لیے، حال پرسی کے لیے گیا، تو عقل سے عاری حکمران نے ان کے پاس گلدستہ رکھا تھا، حال یہ کہ ان کا والد انہوں نے ان سے چھین لیا تھا، ان کی ماں ان سے چھین لی گئی تھی۔ یہاں ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگ دن کے روشنی میں مارے گئے۔ ایک FIR کاٹنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کو لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنا پڑا، دھرنا دینا پڑا۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، 31 لاکھ مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں۔ اب اگر 31 لاکھ میں ایک مقدمے کے ساتھ 100 انسانوں کا تعلق ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ پورا پاکستان ان کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو یہ ظالم درندے معیشت کو بھی تباہ کر گئے، انصاف سے ان ملک کو محروم رکھا، تعلیم 2.5 کروڑ بچے ہمارے تعلیم سے باہر ہیں، ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار، ہر 11واں پاکستانی یرقان اور شوگر کا بیمار، 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہر سال کینسر سے مرتے ہیں، اور یہ کرپٹ اشرافیہ ہے، ان کو اپنے جرائم کا کوئی احساس نہیں ہے۔
یہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں تو ادھر بھی ان کے لیے ایک مکمل وی آئی پی کلچر ہے، ایک ایسی زندگی ہے جیلوں کے اندر، وہاں سے یہ مہم چلاتے ہیں الیکشن کا، وہاں یہ 5 سٹار لائف زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر ایک قاتل گرفتار ہوا، باپ سرمایہ دار تھا، ایک بنگلہ بنایا، اس پر ہاسپٹل کا بورڈ لگایا اور قاتل کو وہاں منتقل کیا کہ یہ بیمار ہے۔ وہ ادھر ٹیبل ٹینس بھی کرتے رہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے، اور سال ہا سال اس نے وہاں مزے کیے۔ جب کیس کا خاتمہ ہونے لگا تو ضمانت کے بعد وہ باہر تشریف لے گئے۔ اس ملک میں انصاف اسی طرح نہیں ہے جس طرح گدے کے سر پر سینک نظر نہیں آتے۔ تو چاروں طرف سے یہ معاشرہ جل رہا ہے ان کی وجہ سے۔ انہوں نے استبل بنایا ہے قومی اسمبلی کے نام سے، وہاں خرید و فروخت ہوتا ہے، سینٹ میں لوگ جاتے ہیں، خرید اور فروخت ہوتے ہیں۔ میں عینی شاہد ہوں، جب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا، ابھی اپوزیشن والے 64 تھے، اور 10 قدم اٹھا کر جب ادھر پہنچ گئے بیلٹ باکس تک تو 64 پھر 54 بن گئے تھے، اور سب خریدے گئے، فروخت مال ہے۔ انہوں نے اس قوم کی ڈگنیٹی اور عزت کو بھی نیلام کیا۔ یہاں دن کے روشنی میں ایک امریکن ریمنڈ ڈیوس نے 3 انسانوں کو قتل کیا، وی آئی پی بن کر رہا کروایا گیا۔ جیل میں پڑے تھے تو اذان پر اعتراض کیا کہ ان کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تو اذان کو بھی بند کیا گیا۔ یہاں ابھی نندن نے حملہ کیا، گرفتار ہو گئے۔ پاکستان کی ایئر مارشل نے کہا کہ اللہ نے اس کو پکڑایا، ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن بزدل حکمرانوں نے رہا کیا۔ اس وقت بھی ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ ابھی نندن کو رہا اگر کرنا بھی ہے تو انڈیا کے جیل میں ہمارے سینکڑوں مجاہدین قیادت موجود ہے، اس کے رہائی کا مطالبہ کرے۔ بزدل لوگوں، اگر آپ کو ریمنڈ ڈیوس رہا کرنا بھی ہے تو ڈاکٹر عاپیہ کی رہائی کا مطالبہ کر لے، لیکن یہ بزدل بات تک نہیں کر سکے۔ یہ گرگس بزدل لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کو ارغمال بنایا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان زنجیروں کو توڑنا ہے۔ جب بھی احتساب ہوا، یہ سب کے سب آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ہماری زندگی میں ہتھکڑیاں لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے یہ گھر نیلام ہو اور پیسہ بیت المال میں جمع ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن جن کو سرکاری رقبے ملے ہیں وہ واپس لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک انقلاب، ایک تبدیلی کا پروگرام ہے۔ ہم ان سے لاکھ مطالبہ کریں کشمیر کی آزادی کا، یہ اس نعرے کو، اس مطالبے کو بوجھ سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں۔ ان کا پروگرام ہی نہیں ہے، یہ جسٹ ٹو کل دی ٹائم، وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس نعرے کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا رویہ بھی کشمیری مجاہدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ جو کشمیری مجاہدین یہاں بھی ہیں ان کو بھی شک کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عوام کا پریشر اور دباؤ نہ ہو تو ابھی ان کو گرفتار کر کے انڈیا کے حوالے کریں گے، لیکن عوام کی وجہ سے یہ نہیں کر سکے۔ میرے بھائیو، آپ نے
اس قوم کو بچانا ہے، آپ نے اس قوم کو قیادت دینا ہے۔ آپ قوم کے پاس جا کر اب پیغام پہنچا لے کہ سب کے سب ایکسپوز ہو گئے، کیا پیپلز پارٹی اور کیا پی ڈی ایم اور کیا پی ٹی آئی، اس میں کیا فرق ہے؟ سب کے سب امریکی غلام ہیں۔ ان کا اتفاق ہے غربت پر، اتفاق ہے ان کے درمیان بے روزگاری اور مہنگائی پر، اتفاق ہے ان کے درمیان بدامنی پر۔ ان کا جھگڑا صرف اس پر ہے کہ کرسی میری ہو اور گھوڑے پر میں بیٹھوں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ہمارا باغ اور بہار پاکستان ہے۔ ہم سے انڈیا بڑا ملک ہے تو بنگلہ دیش تو ہم سے آبادی میں کم ہے، 17 کروڑ پر مشتمل ہے۔ اس کا زر مبادلہ 38 ارب ڈالر، اور آج کے ڈیٹ میں پاکستان کا زر مبادلہ حسب اللہ 6.7 بلین ڈالر، 6.7 بلین ڈالر۔ بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ہے، ان کے برآمدات 58 ارب ڈالر سے زیادہ، اور ہمارے برآمدات 23 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے۔ ان کی وجہ سے اب تو لوگ ان کو قرضہ بھی دینا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ جو زر مبادلہ ہے یہ بھی وہ پیسہ ہے جو چائنا اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ہمارے بینک میں امانتاً پڑا ہے۔ ان کے ساتھ تنخواہ دینے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے۔ ان کے گاڑیوں سے جو دھوئیں نکلتے ہیں وہ آپ کا پسینہ ہے۔ یہ جن جہادوں میں اڑتے ہیں، مزے کرتے ہیں، وہ اس قوم کی محنت اور قوم کا خون پسینہ ہے۔ ان کو تو چوک اور چوراہوں میں علی اعلان ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی امریکی غلامی میں ایک ہے۔ انہوں نے مل کر اسٹیٹ بینک آزاد کیا پاکستان کی حکومت کے اختیارات سے، آئی ایم ایف کے غلامی پر ایک، ڈاکٹر عاطیہ کے واپس نہ لانے پر ایک، کشمیر کو حوالہ کرنے پر ایک، ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کرنے پر یہ ایک۔ قوم نہیں جانتی ہے کہ آپس میں تو لڑتے ہیں، لیکن جب مغرب کا ایجنڈا آیا، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور ایم کیو ایم سب نے دستخط کیا ٹرانسجنڈر ایکٹ پر۔ 3 گھنٹوں میں 33 قوانین نے پاس کروائے، سب نے مل کر۔ کیوں؟ کہ یہ آئی ایم ایف کا آرڈر ہے۔ قوم حیران ہے۔ افغانستان نیٹو سے آزاد ہوا، امریکہ نے تسلیم نہیں کیا تو پی ٹی آئی نے بھی تسلیم نہیں کیا، امریکہ نے تسلیم نہیں کیا تو پی ڈی ایم نے بھی تسلیم نہیں کیا، کہ جب تک آقا ان کو حکم نہ دے اس وقت تک یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ایک آزاد، خود مختار، باوقار افغانستان، ایک پرامن افغانستان، ہمارے ایک دوست افغانستان ہماری ضرورت ہے۔ نیب کے کیسز ہیں، ان سب پر ہے۔ پاناما کیسز ہیں تو ان سب پر ہے۔ پنڈورا پیپرز ہیں، ان میں ان سب کے نام ہے۔ بینکوں کو تباہ کرنے والے، وابڈا، پی ٹی سی ایل، سٹل مل اور پی آئی اے میں خر برد کرنے والے، یہ سب کے سب پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ ان ظالموں کے دور میں بیوروکریٹس کے گھر کے اوپر کے ٹینکنگ سے بھی 68 کروڑ روپیہ برآمد ہوتے ہیں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ یہ اگر ایک سیکرٹری کا حال ہے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ اور جھوٹ بولتے ہیں یہ جو 10 بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ نام لینے پر میں وقت ضائع نہیں کرتا۔
الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارے جمع کی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہے۔ بلاول ہاؤس کی قیمت انہوں نے لگایا ہے 50 لاکھ۔ میں نے سکر میں چیلنج کیا کہ چلو 1 کروڑ پر مجھ دے دو۔ بلاول نے کہا یہ تو میری ماں کا ہے، میری ماں نے مجھے دیا ہے۔ ان کی جتنی بھی آپ جا کر ان کے بنگلوں میں آپ کو ملازم ملیں گے، پولیس والے ہوتے ہیں، تنخواہ حکومت کے اور کام ان کے ذاتی گھروں پر۔ غریب قوم، مظلوم قوم، مقروض قوم اخلاق سے آری قیادت تلے کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے پڑوس میں سنگاپور ہے۔ سنگاپور کے لوگ جہازوں سے سامان اتارتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ سنگاپور ملیشیا کا حصہ تھا۔ ملیشیا کی اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ یہ تو دلدل ہے، یہاں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ان کو آزاد کیا جائے۔ آزاد ہوا، ان کو ایک اچھی قیادت ملی، انہوں نے نشے پر پابندی لگائی، اس لیے کہ سب کے سب نشے میں مبتلا تھے۔ جلسی جلوسوں پر پابندی لگائی کہ محنت کرو، چور بازاری کو ختم کیا، میرٹ کو بحال کیا۔ آج وہی سنگاپور ہے۔ ان کے وزیر اعظم کراچی آئے تھے تو ہمارے صدر پاکستان نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ کو اس طرح ترقی دینا چاہتے ہیں جس طرح سنگاپور کا۔ تو وزیر اعظم ان کے تھے مسٹر لی، وہ ہنس پڑے کہ ہماری ایئرپورٹ تو ایک پاکستانی ہے، سعید اس کا نام، یہ تو اس نے بنایا ہے۔ آپ کا ایک پاکستانی نے ہمارے ایئرپورٹ بنایا ہے۔ آج یہ لوگ ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کون وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا؟ کوئی آپ جانتے ہیں؟ کیا یہاں گورنر راج ہے؟ یہاں وزیر اعلیٰ ہے؟ یہاں کوئی اسمبلی ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اندھیر نگریوں چوپٹ راج ہے۔ نوسار بازوں نے پاکستان پر اس وقت قبضہ کیا ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس کھیل کا حصہ بنے، پی ڈی ایم کا حصہ بنے، پی ٹی آئی کا حصہ بنے۔ ہم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نہ اس کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ ہے، تو آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کیا چوروں کا ساتھ دینا فرض ہے؟ ڈاکوں کا ساتھ دینا لازم ہے؟ یہ تو ہمارا بس چلے سب کے ساتھ اس کو اڈیالہ اور یہاں جو بڑا جیل ہے اس کا نام کیا ہے، کوٹ لکھپت میں ہونا چاہیے۔ جیلیں کم پڑیں گے، ہم اور بنائیں گے ان کے لیے۔ یہ تو قومی مجرم ہے۔ اس لیے دوستو، اس ملک میں اسلامی نظام کا ایجنڈا، اس ملک میں عدل اور انصاف کا ایجنڈا، اس ملک میں یکساں نظام تعلیم کا ایجنڈا، اس ملک میں سود سے پاک اسلامی نظام معیشت کا ایجنڈا، اس ملک کو مکمل کرنے کے لیے کشمیر کی آزادی کا ایجنڈا، یہ اس وقت اس پر عمل ہوگا جب اس ملک میں حقیقی معنوں میں آپ جیسے دیانتدار، پاک دامن، پرجوش، پرعزم لوگوں کی حکومت ہو۔ اور اب آپ کی باری ہے۔ یہ ایکسپوز ہو گئے، ان کے ساتھ کہنے کے لیے، دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا اپنا یہ خیال تھا کہ شاید عمران کے ساتھ کوئی منصوبہ ہوگا، کہتے تھے کہ 200 معاشی ماہرین ہے۔ ہم نے بھی سانس بن رکھا تھا کہ ہم بھی دیکھے تماشے کو۔ وہ پتہ چلا تو مرغی، انڈا اور کٹے سے آغاز کیا، پھر لنگر خانے اور مسافر خانے پر چلے، اور وقت ملے تو پھر پاگل خانے بنائیں گے، اس لیے کہ ڈپریشن تو عام ہو گیا، نفسیاتی بیماریاں تو عام ہو گئی۔
میرے بھائیوں، یہ ایک کلاس، ایک کلب، ایک نیچر، ایک ہی طرح اخلاق والے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں قوم کو نہ بتایا جائے۔ یہ کس نے ہمارے اثاثوں کے بارے میں بتایا؟ کس نے ہمارے ٹیلی فون کو ٹیپ کیا؟ یعنی یہ اعتراف نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا۔ اس پر یہ پریشان ہے کہ ہمارے جرائم کے بارے میں آپ لوگ کیوں معلومات حاصل کرتے ہیں؟ غریب قوم کا ایک توشہ خانہ نہ پیپل پارٹی کے دور میں محفوظ، نہ مسلم لیگ کے دور میں محفوظ، اور نہ پی ٹی آئی کے دور میں محفوظ۔ میں اس دن مسجد میں تھا، منصورہ مسجد میں کسی کا بیگ رہ گیا تھا، پیسے تھے، قیمتی چیزیں تھیں۔ ایک بچے نے اٹھا کر قاری صاحب کے حوالے کیا، اور قاری صاحب نے ادھر پھینکا اور اعلان کیا کہ اگر کسی کا ہو تو لے لے۔ اور ایک ہماری حکمران ہے کہ ہار کو، توشخانے کے گھڑی کو، توشخانے میں موجود قلم کو، توشخانے میں موجود گاڑی کو، 1100 چیزیں توشخانے سے شوکت عزیز چرا کر لے گئے۔ افسوس ہے، اور کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ شیر مادر سمجھتا ہے قوم کے اس مال کو، غنیمت سمجھتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور یہ لیڈرشپ یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ رہیں گے تو پاکستان نہیں رہے گا۔ پاکستان رہے گا تو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ ان کا آئندہ الیکشن ان کے لیے یوم الحساب بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ووٹ میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے۔ جس طرح ایران میں رضا شاہ پہلوی بھاگ گیا، شاپور بختیار بھاگ گیا، صادق قطبزادے کو پھانسی دی گئی، اسی طرح یہ قومی مجرم ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو شاید ان کی لاش قبر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اتنے جرائم انہوں نے کی ہے، نسلوں کو تباہ کیا ہے، زمانے کو برباد کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مقدس گائیں سمجھتے ہیں۔ یہ سیاسی پنڈت ہے، قوم کو شودر سمجھتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، اب ان مظلوم لوگوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ واپس جا کر گلی گلی کوچے کوچے میں کھڑے ہو کر، چوکوں اور چوراہوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، مساجد میں، ہوائی جہازوں میں، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، ہر جگہ کھڑے ہو کر ان ظالموں کے ظلم اور ان کی کرپشن سے قوم کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے قوم کی قیادت نہیں کی تو ممکن ہے پھر کوئی اور آگے بڑھے گا، پھر اس قوم کو گمراہ کرے گا۔ لہذا اس ملک کی تقدیر اب صرف اور صرف اسلامی نظام مصطفیٰ ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا۔ آئی دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ بھائیوں سے یہی امید ہے، آپ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، تو کشمیر کے آزادی کی چابی انڈیا میں نہیں ہے، کشمیر کی آزادی کی چابی اسلام آباد میں ہے۔ ہماری فوج باصلاحیت، لیکن اگر ہمارے حکمران بزدل ہو تو یہ باصلاحیت فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ قیادت خراب ہو گئی تو مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں، پاکستان اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت ہم اور آپ نے کرنا ہے۔ یہ شہدائے پاکستان
کا ایک میراث ہے، اس کو سنبھالنا ہمارا ایک دینی فریضہ ہے۔ اور اتنے بڑی تعداد میں آپ جیسے لوگ اگر موجود ہیں تو آپ لوگوں کی موجودگی اور پھر میرے ملک پر ظلم اور جبر کا یہ سایہ، یہ ایک عجیب سوال ہے۔ اس لیے ایک انقلاب برپا کر لے، انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کرے، اپنی دل کو منور کر لے، پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنے گلی اور کوچے کو، اپنی یونین کونسل کو، اور جو الیکشن آ رہا ہے آئندہ، وہ 3 مہینے بعد ہو یا 6 مہینے بعد ہو، آئندہ الیکشن ڈے ان کے لیے یوم الحساب بنانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں، کتنے جلسے ہم نے کیے، کتنی جلوس ہم نے نکالے، کتنے 5 فروری ہم نے منائی، کتنے ہاتھوں کے زنجیر ہم نے بنائے، کتنے شہداء ہم نے دیے، کتنے ہمارے لوگ زخمی ہیں، کتنے ہمارے لوگ ہاتھ پیر سے محروم ہیں، کتنے ہمارے مائیں بہنیں بیوہ بن گئی، ان کے بچے شہید ہو گئے۔ لیکن منزل اس لیے دور ہے کہ اس ملک کی قیادت مجاہدین کی ہاتھ میں نہیں ہے، اس ملک کی قیادت کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس امت کو، اس قوم کو، اس ملک کو اس کرپٹ مافیا سے آزاد کرانا، یہ حقیقت میں کشمیر کے آزادی کے لیے راستہ کھلنے کے مترادف ہے۔ میں آخر میں جناب تاج علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد۔ آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے نعروں کو سن کر، آپ کے روشن آنکھوں کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ بھی ملا، ہمارے طاقت میں اضافہ بھی ہوا، ہمیں اپنی کامیابی پر یکسوئی اور یقین بھی پختہ ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔